شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیان عزازیل علیہ الغتا کا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمیع ملائکہ آدم کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ سجدہ کیا اور تکبر کیا، اور تھا وہ منکروں میں۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا، اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، پس سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا۔ ترجمہ: اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے، یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا درجے میں؟ ابلیس نے کہا، قول تعالی۔ ترجمہ: وہ بولا، میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے۔ ترجمہ: یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہوا، اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض کے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سے نکل جا اور ابلیس کی صورت میں ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں، جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندا گیا اور ملعون اور مردود مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو نے مجھے مخذول و مردود کیا، آدم کے لیے یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا، قول تعالی۔ ترجمہ: شیطان بولا، اے رب، مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری غرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان کے دیدوں سے مجھے محجوب رکھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت جو دن کے معلوم ہے۔ جب مراد اس کی حاصل ہوئی، کین گاہ میں آدمی کے جا بیٹھا اور طاق میں رہا، پھر کہا شیطان نے، قول تعالیٰ۔ ترجمہ: ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ بعد جناب باری کے حکم کے تحت آدم کا فرشتہ نے جنت الفردوس میں جا رکھا، اور سب نعمتیں جو حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھیں، اس کے ساتھ ہی ان کو قرار و تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، اور خالق کی مرضی یہی تھی کہ ان کا جفت و ہمسر پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل و بے مانند و بے حاجت سوا خدا کے کوئی نہیں۔ جب وہ بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا، اور وہ ایسے سوئے کہ نیند نہ آئی اور نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبرائیل علیہ السلام سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کے نکلوائی، اور اس سے ان کو درد و الم نہ پہنچا تھا، اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کے دل میں مردوں کی نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ خوبصورتی و نیک روئی و ملاحت و حسن و جمال اور جو کچھ خوبیاں جہان کی عورتوں میں تھیں، تمام ترقی سبحان تعالیٰ نے ان کو بخشی، اور زیر کی شرم اور مہر و شفقت
کمال ان کو دی اور حلہ زری بہشت سے لا کر ان کو پہنائے اور تاج زری ان کے سر پر رکھ کر تخت زری پر بٹھایا۔ بعد اس کے آدم کو نیند سے بیدار کر کے ہوا کے ساتھ جلوہ دیا۔ آدم علیہ السلام نے ہوا کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں۔ تب درگہ الہی سے آواز آئی کہ اے آدم، خبردار، اسے مت چھو، بے نکاح، اس کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم نے ان سے نکاح کرنے کی خواستگاری کی۔ بعد حق تعالیٰ نے آدم کا نکاح ہوا کے ساتھ کر دیا اور فرمایا سر اور پردے اور جھلے جتنے ہیں لگائے جائیں اور طبق زرد مروارید اور جوہرات نثار کی، اور ساتویں آسمان کے فرشتے سب درخت توبی کے نیچے حاضر ہوئے۔ بعد حق تعالیٰ نے وہ پردے سب اٹھا لیے اور ثنا اپنی آپ کو سنا دی۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے نکاح میں آدم و حوا علیہ السلام کے یہ ثنا پڑھی اور کہا حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر اور عظمت میری اظہار ہے اور کل مخلوقات میرے غلام اور لونڈیاں ہیں اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء میرے دوست ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب اور رسول ہیں، اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تاکہ گواہی دے میری وحدانیت پر اور گواہ رہیں میرے فرشتے سب اور سب آسمان کے رہنے والے اور عرش کے اٹھانے والے۔ بے شک میں نے نکاح باندھ دیا آدم و حوا کا ساتھ اپنی بدی فطرت اور منبع قدرت کے، اور آدم علیہ السلام کا مہر و حوا کے نکاح کا میری تسبیح اور تنیہ اور تحلیل اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا خدا کہ وہ واحد ہے اور نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو، وہاں کے سب میوے محفوظ ہو کر کھاؤ اور مت جانا اس درخت کے پاس، ورنہ پھر تم ناانصاف ہوگے، اور میرا سلام تم پر ہو اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔ بعد آدم نے خود ثنا کی۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بڑا بزرگ ہے۔